ایک طرف لمبی امیدیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کامل کی تلاش میں ہے، عمل سے خالی ہم لوگ۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا مضبوط تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب تک بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ اور اس دن سب محبتیں جھوٹی لگیں گی جب سنو گے یا ربی امتی امتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالی اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ صورتیں کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہیں۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ تم اپنی غلطیاں مٹا نہیں سکتے اگر تم اسی راستے پر چلتے رہو۔ یوں کسی بندہ ابتر کو نہ کہیے کمتر، کیا عجب حشر کے دن آپ سے بہتر نکلے۔ یہ ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا۔ کسی کسی کو تھماتا ہے چابیاں گھر کی، خدا ہر ایک کو اپنا پتہ نہیں دیتا۔ یہ احترام تمنا، یہ احتیاط جنوں کہ تیری بات کروں اور تیرا نام بھی نہ لوں۔ ایسے تلاش یار میں گم ہو گیا ہوں میں، آؤں گا اب نظر کسی اہل نظر کو میں۔ عشق کرنا ہے تو پھر چاک گریباں کر لے، ہوش والوں سے کہاں رقص جنوں ہوتا ہے۔ عبادت نجات تک پہنچاتی ہے، عشق محبوب تک پہنچاتا ہے۔ یہ محبت تجھے ولی کر دے، تو اگر سیکھ لے وفا کرنا۔ ہوں تو خاک مگر محمد سے ہے نسبت میری، بس ایک یہی رشتہ میری اوقات بدل دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لٹا کے پیار کی دولت خریدے خون کے آنسو، ملی جو عشق میں ہم کو ذرا جاگیر تو دیکھو۔ ذات پات کی بات نہ کر تو، ذات بھی مٹی تو بھی مٹی، ذات صرف خدا کی اونچی، باقی سب کچھ مٹی مٹی۔ عکس عکس گما گما، خیال سارے مسترد، تو نہیں تو کچھ نہیں سارے سہارے مسترد۔ جس کی سمجھ جہاں تک ہے اس کے لیے تو وہاں تک ہے۔ نہ خواہش نہ جستجو، بس آئینہ میرے روبرو، تیرے واسطے میں کچھ بھی نہیں، میرے واسطے بس تو ہی تو۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ شعور جب بکتا ہے تو وہ جاہلیت سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اے زمیں احترام کر میرا، میں تیرا رزق ہونے والا ہوں۔ اور پھر اس جہاں میں ایک وقت ایسا آئے گا جب ہمیں خاک ہوئے صدیاں بیت جائیں گی۔ تنہا ہی سہی میں مگر ابھی لڑ تو رہا ہوں، بس تھک کے گرا ہوں، ابھی ہارا تو نہیں ہوں۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تکلیف اس لیے دیتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے بات کرے۔ ہم نے لوگوں کو نہیں، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کے آگے رونے سے درد
سکون میں بدل جاتا ہے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ نصیب جیسا بھی ہو، نماز اور قرآن کے ذریعے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ تنہائی میں قرآن پاک پڑھنا ایک خوبصورت احساس اور سکون دل ہے۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ نماز کے لیے دنیا چھوڑ دو، لیکن دنیا کے لیے نماز نہ چھوڑو۔ یا اللہ، مجھے ایسے نمازی بنا دے کہ پھر نماز پڑھے بغیر میرا گزارا نہ ہو۔ اتنا قابل بھی نہیں تھا میں جتنا میرے رب نے مجھے نواز دیا۔ مسافر ہی مسافر ہر طرف ہے، مگر ہر شخص تنہا جا رہا ہے۔ سبھی روتے ہیں اپنی خطاؤں پر، کم ہے جو روتے ہیں یہاں خدا کے لیے۔ یہ بندگی خدائی، وہ بندگی گدائی، یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جسے حیا نے اپنا لباس اڑا دیا، اس کے عیب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ محبت کا رشتہ بھی زمین اور سورج جیسا ہے، درمیان میں کوئی تیسرا آ جائے تو گرہن ہی لگ جاتا ہے۔ کسی کو سمجھنا جاننے سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو ہمیں جانتے ہیں، مگر بہت ہی کم ہیں جو ہمیں سمجھتے بھی ہوں۔ صبر، دعا اور توکل، بے شک ایڑیاں رگڑ کر ہی زمزم ملتا ہے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے اگر تم نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری موت کا وقت مقرر کیا۔ انصاف کی بات کرو، چاہے اس کی زد میں تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ آئیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، اور وعدہ پورا کیا کرو، یقیناً تم سے وعدے کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور ایک دوسرے کی پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، اور اپنی آواز دھیمی رکھا کرو، اور ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب فانی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے انہیں ایسا بھلایا کہ وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو گئے۔ اور جس دن جہنم سامنے لائی جائے گی، اس دن انسان کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا، مگر تب اس کے سمجھنے کا کیا فائدہ۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت غفور اور رحیم ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ کا ساتھ دو۔ اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو شیخی خورے اور اکڑنے والے ہوں۔ بری چال تو چال چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہیں۔ جو لوگ بری چالیں چل رہے ہیں، کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں
کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیجے جہاں سے انہیں وہم اور گمان بھی نہ ہو۔ ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے اسی طرح ڈھیل دی کہ اس میں اپنی چالیں چل لیں۔ وہ یہ چالیں اپنے ساتھ ہی چلتے تھے مگر انہیں اس کا احساس نہیں تھا۔ تمہیں کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ انہی کے ساتھ ہے جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کا فہم عطا کرے گا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ انسان جن چیزوں کا مالک بنا پھرتا ہے اس کے اصل وارث ہم ہیں، اور قیامت کے دن ہر شخص ہمارے سامنے اکیلا ہی حاضر ہوگا۔ اور جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ بے شک ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور اس کے دل کے وسوسوں تک سے ہم خوب واقف ہیں۔ اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا تاکہ دیکھیں کیا تم صبر کرتے ہو۔ جو ذرہ برابر بھی اچھائی کرے گا وہ یعنی اللہ اسے دیکھ لے گا۔ جنہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا اللہ انہیں ہدایت میں اور ترقی دے گا اور انہیں تقوی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اے لوگو، اپنے رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ اور اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ آڑے نہیں آتا۔ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے۔ جس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کوئی راز چھپ نہ سکے گا۔ کیا انہوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمان میں کس طرح مسخر ہیں؟ اور یقین رکھو کہ اس زمین پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے ایک صاف میدان بنا دیں گے۔ بس تمہیں قیامت کی فکر سے وہ شخص غافل نہ کر دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ورنہ تم ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں مبتلا کر کے تم سب کو آزما رہے ہیں۔ آخرکار تمہیں لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بس تھوڑے سے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لوگ صرف دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تو تمہیں آ کر ہی رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔
اپنے نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے اور صبر سے کام لیتے ہوئے زندگی گزارتا ہے تو اللہ ایسے نیک لوگوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ منزل ملے گی بھٹک کر ہی سہی، گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے چاہا جائے، اسے پسند کیا جائے، لیکن کیوں؟ اسی کیوں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لوگ اپنے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرتے، لیکن انسان خود کو بھی ہمیشہ کے لیے پسند نہیں کر سکتا، بس انسان دکھی رہتا ہے۔ انسان جب تک اپنی قیمت نہیں لگاتا وہ بے حد قیمتی رہتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، مگر گفتگو ایک پل میں انسان کو ننگا کر دیتی ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ اللہ کو تم سے زیادہ عزیز ہو۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب نہ دینا۔ اگر کوئی تمہیں تمہارے اچھے اخلاق کی وجہ سے یاد رکھتا ہے تو یقین رکھو کہ تم نے ایک اچھی زندگی گزاری۔ دیکھ ہی نہیں پاتے ایک حد سے آگے ہم، ورنہ کیا مخالف میں خوبیاں نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسی محبت جس کی بنیاد دنیا داری ہو معمولی سی بات پر ختم ہو جاتی ہے۔ حالات اور حادثات کی تبدیلیوں کے دوران لوگوں کی فطرت اور حقیقت پہچانی جاتی ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے، اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ زمین انتقال کے بعد بندے کی ہوتی ہے، اور بندہ انتقال کے بعد زمین کا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے گھر سے زیادہ وقت اپنی قبر میں گزارنا ہے، ذرا خیال کیجیے۔ اعمال بغیر اخلاص کے ایسے ہی ہیں جیسے بغیر پتے کے لکھا گیا خط جو کہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی زندگی میں دکھ بھرے ہو۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکا اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک سے چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، دین کی تعلیمات کے مطابق سلوک کرنا دراصل معاشرے میں دین کو پھیلانا اور دین کی خدمت ہے۔ اگر آپ سنی سنائی بات پر فوراً یقین کر لیتے ہیں تو اپنے کان اور زبان بند اور آنکھیں اور دماغ کھلے رکھیں۔ معمولی باتوں پر دوسروں سے پوچھ گچھ نہ کیا کریں، درگزر کر دیا کریں، تاکہ روز حساب رب بھی معمولی غلطیوں اور کوتاہیوں پر پوچھ گچھ نہ کرے اور درگزر کر دے۔
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص سے حسد کیا جاتا ہو اس کے لیے سلامتی کی راہ یہ ہے کہ وہ حاسدوں سے اپنی نعمت کو چھپائے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر یوسف علیہ السلام کو خواب چھپائے رکھنے کی نصیحت کی تھی۔ لوگوں سے امید مایوس کرتی ہے اور رب سے امید حوصلہ دیتی ہے۔ شرمندگی سے جھکا ہوا سر بے حیائی سے اٹھے ہوئے سر سے بہتر ہے۔ آپ کو اپنی پسند اور اپنی خواہش کے مطابق چیزیں صرف بازار سے ہی مل سکتی ہیں۔ انسانوں کو تو ان میں موجود عیب و سوید قبول کرنا سیکھیں۔ شکوہ شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے، پر انسان ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشات سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اس لیے اللہ کی ان نعمتوں پر لاکھوں سجدے ادا کریں جو بن مانگے ملی ہیں، ورنہ اگر ہمارے اعمال کے مطابق ملنا ہوتا تو شاید صرف سزا ملتی۔ زندگی میں اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت تجربے سے پیدا ہوتی ہے، اور اکثر تجربہ خراب فیصلوں سے ہی آتا ہے۔ یہی زندگی ہے اور یہی اس کے سکھانے کا انداز ہے۔ اس لیے پچھتاوا کرنے کی بجائے اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کریں اور زندگی میں قدم آگے بڑھاتے رہیں۔ بعض لمحے انسان کی زندگی میں تبدیلی کے لمحے ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی تبدیلیوں کو صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے جو انسان کو بہت ساری زنجیروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ زندگی صرف خود کے لیے نہیں گزاری جا سکتی، اس میں سے حصہ نکالنا پڑتا ہے بندوں کے حقوق کے لیے، تاکہ روز محشر جب اللہ پوچھے گا بتاؤ میرے بندوں کے لیے کیا کیا، تو ہمارے دامن میں کچھ تو ہو، کچھ نرمی کے بول، تھوڑی ایسی آسانی جو ہم نے کسی کے لیے پیدا کی ہو۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آپ کے سامنے سب واضح ہو جائے گا، تمام گریں کھل جائیں گی، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا۔ یہی صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہی ہے۔ اپنے معاملات اور خوابوں کو کوشش کی گٹھلی میں لپیٹ کر اللہ کے حوالے کر دیں اور اطمینان اور یقین کے ساتھ زندگی بسر کریں، اس بات پر بھروسہ کر کے کہ کوئی اس دروازے کو بند نہیں کر سکتا جسے اللہ نے کھولا ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ کر چلا جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین مت ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہو جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے اللہ ہر اس چیز کو مجھ سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں لکھی ہے۔ پریشانیاں بھی تقدیر کی دی ہوئی ہیں اور دعا کی توفیق بھی، اس لیے صرف دعا ہی پریشانیوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ خوشی اور غم زندگی کی روشنی اور سایہ ہے، روشنی اور سائے کے بغیر کوئی تصویر واضح نہیں ہے۔ دوسروں کی راہ سے چنے جانے والے کانٹے اللہ کو پھولوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہیں۔ کسی کا دل دکھانا سجدوں سے معاف نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا کہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور تم خود کو قبر میں پاؤ گے؟ اتنا آسان نہیں رب کی عبادت کرنا، پہلے دل سے غرور جائے گا تبھی نور آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسا عمل کرو گے ویسی ہی عادت پڑے گی، جیسی عادت ہوگی ویسی سیرت ہوگی، اور جیسی سیرت ہوگی ویسی قسمت پاؤ گے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تلوار سے بھی زیادہ تیز وار مجھ پر اس شخص کے آنسو کرتے ہیں جو اپنے نصیب پہ روتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا۔ جو سب کچھ کھو کر بھی نہ ملے وہ انسان کی محبت، اور جسے تو بار بار کھو کر بار بار پالے وہ تیرے رب کی محبت۔ غموں کی راہ پر بڑے سکون سے چلو کیونکہ یہ راہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ قرآن نے بھی پہلے مرد کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سر جھکانے سے نمازیں ادا نہیں ہوتی، دل جھکانا پڑتا ہے عبادت کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زندگی کو ضروریات کی طرف لگاؤ، خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات تو بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔